السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 30 اپریل 2026 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 12 ذی الحجہ 1447 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ 5 ریاستوں میں ہونے اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعلان 4 مئی کو کیا جائے گا، لیکن آج جمعرات کو جاری کیا گیا ایگزٹ پول ملک کے سیاسی مزاج کی بصیرت پیش کر رہا ہے۔ ایگزٹ پول کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ کئی علاقوں میں علاقائی پارٹیاں مضبوط ہیں، جبکہ کچھ ریاستوں میں قومی پارٹیوں کا اپنا تسلط برقرار رکھنے کا امکان ہے۔ یہ اعداد و شمار طاقت کے ایک نئے بیانیہ اور ممکنہ سیاسی الٹ پھیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مغربی بنگال، آسام، تمل ناڈو، کیرالہ اور پڈوچیری کے انتخابی میدان میں کون بازی لے جائے گا، اس کی ایک دھندلی تصویر اب واضح ہونے لگی۔ پول آف پولز کے اعداد و شمار نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ بنگال میں جہاں ممتا بنرجی اور بی جے پی کے درمیان زبردست مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے، وہیں آسام میں کمل کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں تمل ناڈو اور کیرالہ کے نتائج بھی اس بار بڑے الٹ پھیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پول آف ایگزٹ پول میں مغربی بنگال میں ٹی ایم سی کو 147، وہیں بی جے پی کو 137 اور کانگریس کو 2 نشستوں پر کامیابی کی پیشقدمی کی گئی ہے۔ دوسری طرف جے وی سی کی جانب سے ٹی ایم سی کو 131 سے 152، وہیں بی جے پی کو 138 سے 159 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہونے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ آسام کی 126 نشستوں پر بی جے پی اتحاد مضبوط پوزیشن پر نظر آ رہا ہے۔ اکثریت کا ہدف 64 نشستیں ہیں اور تقریباً تمام سروے بی جے پی کو 85 سے 100 نشستوں کے درمیان دکھا رہے ہیں۔ ایگزٹ مائی انڈیا اور جے وی سی کے پول کے مطابق بی جے پی +100 کا ہندسہ بھی پار کر سکتی ہے۔ کانگریس اتحاد یہاں 22 سے 40 نشستوں کے درمیان سمٹا دکھائی دے رہا ہے۔ تمل ناڈو میں اقتدار کی چابی کس کے پاس ہوگی، اس کو لے کر ایگزٹ پولز منقسم ہیں۔ ووٹ وائپ اور جے وی سی کے سروے اے آئی ڈی ایم کے کو برتری دے رہے ہیں، جبکہ پیپلز انسائٹ اور پی ایم آر کیو ڈی ایم کے کی واپسی کی امید ظاہر کر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وجے کی پارٹی ٹی وی کے کی کئی نشستوں پر گیم چینجر ثابت ہو رہی ہے۔ کیرالہ کی 140 نشستوں پر اس بار اقتدار کی تبدیلی کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ ایکسس مائی انڈیا اور پیپلز انسائٹ کے مطابق یو ڈی ایف کو 66 سے 90 نشستیں مل سکتی ہے، جو اکثریت کے ہدف 71 کے قریب ہے، جبکہ ایل ڈی ایف کو 49 سے 59 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ ہندوستان کی سرکردہ ایئر لائنز یکم میں یعنی کل سے حماد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مکمل آپریشن بحال کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جو خطے میں ہوائی رابطے کو معمول پر لانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ یہ بحالی 28 فروری کو ایرانی قیادت اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے شروع کیے گئے مشترکہ امریکی اسرائیلی فوجی حملے کے ٹھیک 2 ماہ بعد ہوئی ہے۔ یہ ایک وسیع علاقائی تنازع کی شکل اختیار کر گیا۔ 3 بڑے ہندوستانی کیریئرز ایئر انڈیا ایکسپریس اور انڈیگو سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ دوحہ کو کئی اہم ہندوستانی میٹروپولیٹن شہروں اور علاقائی مرکزوں کے ساتھ دوبارہ جوڑتے ہوئے شروع ہونے کی قیادت کریں گے۔ ریاست مہاراشٹر کے ناگپور میں پولیس کمشنر کو ایک گمنام خط بھیجے جانے کے بعد ایک ہائی سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ یعنی RSS کے ہیڈ کوارٹر محل اور ریشم باغ میں ڈاکٹر ہیڈگور اسمرتی مندر میں ریڈیو ایکٹیو مواد پھیلا ہوا ہے۔ مبینہ طور پر خود کو DSS کرنے والی ایک تنظیم کی طرف سے بھیجا گیا خط امداد دہشت گردی اسکواڈ ATS اور NDRF پر مشتمل ایک بڑے پیمانے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ انگریزی میں لکھا گیا گمنام خط گزشتہ روز ڈاک کے ذریعے پولیس کمشنر ڈاکٹر رویندر کمار سنگھل کے دفتر پہنچا۔ اس میں RSS کے خلاف انتہائی قابل اعتراض زبان تھی اور ایک سرا انتباہ جاری کیا گیا۔ سسٹم 137 ایک انتہائی خطرناک تابکار پاؤڈر مبینہ طور پر کئی اہم مقامات پر لگایا گیا، پولیس ذرائع نے بتایا۔ شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے یعنی UBT نے آج جمعرات کو مہاراشٹر حکومت پر الزام لگایا کہ وہ نہ صرف غیر قانونی ہاکروں کے تئیں بلکہ عام لوگوں کو درپیش دیگر مسائل سے بھی لا تعلق ہے، اور ہائی کورٹ نے اس پر بے جا طور پر تنقید کی۔ ٹھاکرے کیمپ کے مطابق یہ اچھا تھا کہ غیر مجاز ہاکروں کے معاملے کے ذریعے بامبے ہائی کورٹ نے اقتدار میں رہنے والوں کو شرمندہ کیا اور ان کی سیاسی مرضی کا چہرہ چھین لیا۔ تاہم ان لوگوں کے لیے جن کی سیاسی مرضی کی تعریف صرف طاقت اور اس سے حاصل ہونے والی رقم سے ہوتی ہے، اور جن کی خواہش اور طاقت صرف سیاسی مخالفین کے خلاف بیدار ہوتی ہے، کیا وہ اس عدالتی نمائش سے کوئی شرم محسوس کریں گے؟ یہ سوال باقی ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں 142 سیٹوں پر ہوئے پولنگ میں 51.62% ووٹروں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ ووٹنگ 4 شنبے کو صبح 7 بجے شروع ہوئی اور شام 6 بجے تک جاری رہی۔ ریاست کے مشرقی بردھمان ضلع میں سب سے زیادہ جبکہ کولکتہ جنوبی ضلع میں سب سے کم فیصد ووٹنگ درج کی گئی۔ اس دوران بعض علاقوں میں ووٹنگ کے وقت جھڑپوں اور کشیدگی کے اطلاعات بھی موصول ہوئی، تاہم دیگر حلقوں میں ووٹنگ پرامن طریقے سے جاری رہی۔ اداکار پرکاش راج نے بنگلور انٹرنیشنل سینٹر میں منعقدہ پینل ڈسکشن میں عمر خالد پر مبنی کتاب کا اجرا کیا۔
اور اس موقع پر کہا کہ وہ جیل میں محض اس لیے ہے تاکہ ملک کو جیل بننے سے بچایا جا سکے۔ عمر خالد اینڈ ہز ورلڈ نامی کتاب پر گفتگو کے دوران پرکاش راج نے عمر خالد کی قید کو سماج کے لیے ایک اہم پیغام قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمر خالد ملک کے ہر شہری کے لیے کھڑے تھے، ان کی قید اس معاشرے کے خلاف مزاحمت کی علامت ہے جو آہستہ آہستہ جیل بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل جانا خالد کے لیے فارمیٹیشن یعنی نکھرنے کے مکمل جیسا ہے۔ معروف مورخین رام چندر کوبا اور جانکی نائر بھی پینل ڈسکشن میں ایک شریک تھے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے قومی انسانی حقوق کمیشن کی کارکردگی اور دائرہ اختیار سے متعلق ایک اہم معاملے کی سماعت کے دوران کمیشن کے دائرہ اختیار اور طریقہ کار پر سخت سوالات اٹھائے ہیں۔ جسٹس اتل شری دھرن اور جسٹس وویک سرن پر مشتمل بینچ نے اس معاملے کی سماعت کے دوران حیرانی کا اظہار کیا کہ کمیشن اتر پردیش کے مدرسوں کی جانچ میں جیسے معاملات میں سرگرم نظر آتا ہے، جبکہ موب لنچنگ، ہجومی تشدد اور خود ساختہ نگرانی کرنے والے گروہوں کے حملوں جیسے سنگین معاملات میں از خود نوٹس لینے کی مثالیں کم ہی ملتی ہے۔ یہ معاملہ ٹیچرز ایسوسی ایشن مدرسہ عربیہ اتر پردیش کی جانب سے دائر کی گئی ایک عرضی سے متعلق ہے، جس میں عدالت نے NHRC کے 28 فروری 2025 کے حکم کا جائزہ لیتے ہوئے پایا کہ شکایت میں اتر پردیش کے سینکڑوں مدرسوں پر بدعنوانی، غیر معیاری تعلیم اور سرکاری گرانٹ کے غلط استعمال کے الزامات لگائے گئے تھے، جس پر کمیشن نے اتر پردیش کے 558 امداد یافتہ مدرسوں کے خلاف اقتصادی جرائم ونگ EOW کے ذریعے جانچ کرانے کا حکم دیا تھا۔ ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی حملوں نے وہاں کے متعدد شہروں میں کافی تباہی مچائی ہے۔ وہاں کی اعلیٰ قیادت اور اہم سیاسی و فوجی لیڈران کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے باوجود ایرانی قوم نے بے مثال صبر و استقامت، شجاعت اور اپنی سرزمین سے محبت کا ثبوت پیش کیا۔ اسی وجہ سے ایران اس جنگ میں فاتح رہا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد ہمارے پاس ایران کے جوابی حملوں، امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں اور یہاں تک کہ ایرانی حکومت کی سرگرمیوں کی رپورٹس موصول ہوتی رہی، لیکن زمینی سطح پر کیا حالات ہیں، ایرانی عوام کا کیا رد عمل ہے، اس کا علم نہیں ہوا۔ شاید ہی کسی صحافتی ادارے نے تفصیلی رپورٹ شائع کی ہو۔ ہم نے چند شیعہ عالم دین سے گفتگو کی جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایران میں ہی مقیم ہیں، لیکن گزشتہ دنوں ہندوستان آئے ہوئے تھے۔ مولانا سید غلام رضا جعفری جو ان دنوں علاج کے لیے ہندوستان آئے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایرانی قوم تعلیم یافتہ اور مہذب قوم ہے۔ ان میں دینداری اور انسانیت کا جذبہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ معلومات کے مطابق کافی بہادر اور دلیر ہیں۔ اس قوم نے دکھایا کہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ مولانا جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ خم میں گزارا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی شکست کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایرانی قوم موت سے نہیں ڈرتی، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کے فوجی اور ان کے ارباب اقتدار سب موت سے خوف کھاتے ہیں۔ ریاست مدھیہ پردیش میں بھی یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کی سمت ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں ریاستی حکومت نے اس قانون کے نفاذ کے امکانات کا جائزہ لینے اور سفارشات تیار کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اس اقدام کے ساتھ ہی ریاست میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا اور حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اور اپوزیشن کانگریس کے درمیان لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے قائم کی گئی اس کمیٹی کی سربراہی سپریم کورٹ کی سابق جج رنجنا پرساد دیسائی کو سونپی گئی ہے، جبکہ دیگر اراکین میں ماہرین قانون، تعلیمی شخصیات، سماجی کارکنان اور ریٹائرڈ ججز شامل ہیں۔ معروف دانشور و مفکر پدم شری پروفیسر اختر الواسع نے کہا کہ آنے والے مردم شماری میں یہ تمام اردو بولنے والوں کا فرض ہے کہ وہ زبان کے خانے میں اردو کو اپنی مادری زبان کے طور پر لکھوائیں۔ اردو زبان صرف ایک بولی کا نام نہیں بلکہ وہ ہماری تہذیب اور ثقافت کے آئینہ دار ہے۔ اردو زبان میں ہم سب کا، جن کا مذہب کوئی بھی ہو، مذہبی لٹریچر موجود ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ ہم اردو زبان کو وہ اہمیت دیں جس کی وہ واقعی مستحق ہے۔ پروفیسر اختر الواسع نے اردو والوں سے اس موقع پر یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جس میڈیم میں تعلیم دلانا چاہتے ہوں دلائیں، لیکن اگر اردو ان کی پہلی ترجیحات میں نہیں ہے تو تیسری زبان کے طور پر اپنے بچوں کو اردو ضرور پڑھائیں، اور خاص طور سے اپنے بچوں کے داخلے کے لیے ایسے اسکولوں کا انتخاب کریں جہاں پر کہ اردو کی تعلیم کا انتظام لازمی طور پر ہو۔ جناب پروفیسر اختر الواسع نے کہا کہ اگر ہم مردم شماری کے موقع پر کوتاہی سے کام لیں گے تو اس سے اردو زبان اور اس میں پائے جانے والے تہذیبی اور ثقافتی اقدار کو غیر معمولی نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہر باشعور شہری کا فرض ہے کہ وہ مردم شماری کے موقع پر ہر قسم کی رعایت سے گریز کریں اور اردو کو اپنی مادری زبان کے طور پر ضرور درج کرائیں۔ ریاست تلنگانہ میں سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ SSC امتحانات مارچ 2026 کے نتائج جاری کر دیے گئے، جس میں 95.15% امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ گزشتہ سال کے مقابلے اس سال نتیجہ 3% زیادہ رہا۔ گزشتہ سال کامیاب امیدواروں کا فیصد 92.78 ریکارڈ کیا گیا تھا۔ حکومت کے اس مشیر برائے عوامی امور ڈاکٹر کے شیو راؤ نے SSC نتائج جاری کیے۔ نتائج میں لڑکیوں کو سبقت حاصل رہی۔ لڑکیوں کی کامیابی کا فیصد 96.26% رہا، جبکہ لڑکے 94% کامیاب رہے۔ تلنگانہ کے
5731 اسکولوں کا نتیجہ 100% رہا، جبکہ 6 اسکولوں کے نتائج 0 رہے۔ ملک ضلع میں 99.30% نتیجے کے ساتھ 33 اضلاع میں سر فہرست رہا، جبکہ حیدرآباد 99% کے ساتھ آخری نمبر پر ہے۔ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے SSC امتحانات کے ایڈوانس سپلیمنٹری اور انتخابی پرچہ جات کی دوبارہ جانچ کا شیڈول جاری کیا۔ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات 5 تا 12 جون منعقد ہوں گے۔ طلباء کو امتحانی تیاریوں کا موقع فراہم کرنے کے لیے 1 ماہ سے زائد کا وقت دیا گیا ہے۔ شیڈول کے مطابق روزانہ صبح 9:30 بجے سے 12:30 بجے تک امتحانات رہیں گے۔ سپلیمنٹری امتحانات میں حصہ لینے کے خواہش مند امیدوار 30 اپریل سے 14 مئی تک فیس داخل کر سکتے ہیں۔ انتخابی پرچہ جات کی ری کاؤنٹنگ کے لیے درخواستیں دی جا سکتی ہیں اور ہر مضمون کے لیے 500 روپے فیس مقرر کی گئی ہے۔ پرچہ جات کی دوبارہ جانچ کے لیے 30 اپریل تا 14 مئی درخواستیں داخل کی جا سکتی ہے۔ حکومت تلنگانہ نے ریاست بھر میں مردم شماری کے عمل کو آسان بنانے کے لیے خود شماری یعنی سیلف انومریشن کا آغاز کر دیا۔ یہ مہم 10 مئی تک جاری رہے گی، جس کے ذریعے شہری خود پورٹل یا ایپ کے ذریعے گھر بیٹھے اپنے خاندان کی تفصیلات درج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سرکاری پورٹل se.census.gov.in پر جائیں، اپنی ریاست تلنگانہ منتخب کریں، کیپچا کوڈ ڈالیں گے اور آگے بڑھیں۔ خاندان کے سربراہ کا نام اور موبائل نمبر درج کریں، موصولہ OTP کے ذریعے تصدیق کریں۔ اپنی سہولت کے مطابق اردو، انگریزی، ہندی یا تیلگو زبان منتخب کریں۔ نقشہ یعنی میپ کی مدد سے اپنے گھر کی لوکیشن، ضلع، منڈل، وارڈ، پن کوڈ کی تفصیلات درج کریں۔ گھر کی ساخت یعنی دیواریں، چھت، افراد کی تعداد، پینے کا پانی، برقی، گیس اور بیت الخلاء جیسی سہولیات سے متعلق سوالات کا جواب دیں۔ گھر میں موجود اشیاء جیسے ٹی وی، فریج، انٹرنیٹ اور گاڑیوں کی معلومات فراہم کریں۔ تمام تفصیلات چیک کرنے کے بعد سبمٹ بٹن دبائیں۔ فارم جمع کرنے کے بعد آپ کو 11 ہندسوں کا خود شماری یعنی سیلف انومریشن ID SEID موصول ہوگا۔ اس کو نوٹ کر لیں یا اسکرین شاٹ محفوظ کر لیں۔ جب شمار کنندہ یعنی انومریٹر 11 مئی سے 9 جون کے درمیان آپ کے گھر پہنچے تو آپ کو صرف یہ ID دکھانی ہوگی۔ اگر اس میں کوئی معمولی تبدیلی ہوگی تو وہ کر دے گا۔ اس کے بعد ڈیٹا کی تصدیق کر دی جائے گی۔ مردم شماری ایکٹ 1948 کے تحت آپ کی تمام معلومات مکمل طور پر خفیہ رکھی جائے گی۔ محکمہ سول سپلائز نے دعویٰ کیا ہے کہ تلنگانہ ریاست میں پیٹرول اور ڈیزل کا اسٹاک مستحکم ہے اور صورتحال بھی قابو میں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مغربی بنگال کے انتخابات کے بعد قیمتوں میں اضافے کے خدشات اور پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں قلت کے بعد تلنگانہ و حیدرآباد میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قلت کے پھیلنے کے افواہوں کے درمیان پیٹرول پمپس پر قطاریں دیکھی گئی۔ اس ضمن میں محکمہ سول سپلائز کے ذرائع نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے ریاست میں پیٹرول اور ڈیزل کا موجود موقف پیش کیا گیا۔ تفصیلات میں بتایا گیا کہ تلنگانہ میں پیٹرولیم اشیاء کی طلب میں اچانک اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کی ابتدا آندھرا پردیش کے ریٹیل آؤٹ لیٹس پر ایندھن ختم ہونے سے ہوئی ہے، جس سے سرحدی اضلاع جیسے کھمم، مریال گوڑا اور اسی طرح مہاراشٹر سے متصل ضلع نرمل متاثر ہوئے۔ میڈیا میں افواہوں کے باعث گھبراہٹ میں خریداری شروع ہوئی، جو حیدرآباد سمیت ریاست کے تمام اضلاع میں پھیل گئی۔ فیوچر سٹی پولیس کمشنریٹ کے ایڈیشنل DGP وہ پولیس کمشنر سدھیر بابو کے وظیفے پر سبکدوش ہونے کے موقع پر ابراہیم پٹنم 3rd بٹالین میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بنیادی سطح سے کام کرنے والے ملازمین پولیس کی محنت کے نتیجے میں ہی کمشنریٹ نے سر فہرست مقام حاصل کیا۔ تقریباً 31 سال تک مختلف عہدوں پر خدمات انجام دینے والے سدھیر بابو نے کہا کہ محکمہ پولیس میں کام کرنا چیلنج ہے۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ انہیں محکمہ پولیس میں کام کے شاندار موقع حاصل ہوئے ہیں اور وہ 4 کمشنریٹ کے کمشنر رہ چکے ہیں۔ حضرت کے سدھیر بابو کا تعلق تلنگانہ کیڈر کے 2001 بیچ سے ہے اور وہ مختلف عہدوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ان کی شاندار صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انڈین پولیس میڈل اور دیگر ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی رکن کونسل رحمت بیگ قادری نے کمشنر پولیس حیدرآباد VC سجنار سے ملاقات کرتے ہوئے کوٹھی پر کتابوں کا کاروبار کرنے والوں کو بے دخل کرنے سے روک دینے کا مطالبہ کیا۔ رکن کونسل کی نمائندگی پر کمشنر پولیس VC سجنار نے 2 دن میں کوٹھی کا دورہ کرتے ہوئے ٹریفک رکاوٹوں کو دور کرنے اور کتابیں فروخت کرنے والے 48 دکانات کو ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ بنے بغیر کاروبار کی جگہ فراہم کرنے کا تیقن دیا۔ واضح کہ کوٹھی پر کتابیں فروخت کرنے والے گزشتہ تقریباً 5 دہائیوں سے ہر درجے کے طالب علم کی علمی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ وہ کتابیں فروخت کرنے والوں سے واقف ہے اور یہ کوشش کریں گے کہ خود دورہ کرتے ہوئے کتابوں کی دکانات کو ٹریفک میں خلل کے بغیر جگہ فراہم کرنے کے اقدامات کریں۔ ادارہ سیاست کے زیر اہتمام محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع احاطہ دفتر سیاست ہیبٹس میں تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو ضامن روزگار کورسز کی تربیت دی جا رہی ہے اور ساتھ ہی کوئی بھی عمر کے افراد کو کمپیوٹر سے واقفیت کے لیے کمپیوٹر سیکھنے کے کورسز کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ کورسز میں بالخصوص ایڈوانس کورسز کا آغاز عمل میں لایا گیا، جس میں MS آفس وتھ ایڈوانس ایکسل،
विद AI टूल्स के साथ साथ AutoCAD, Revit, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली, GST, फोकस, ग्राफिक डिजाइनिंग, DTP, स्पोकन इंग्लिश और डिजिटल मार्केटिंग की तरबियत दी जा रही है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। उम्र की कोई क़ैद नहीं है, कोई भी अफराद रियायती फ़ीस के साथ दाखिला हासिल कर सकते हैं। इदारे सियासत से रास या फिर इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978। ख़वातीन और लड़कियों के लिए खातून फैकल्टी का भी इंतज़ाम है।